بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں طاہر ڈھنڈسا اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹی ڈی ڈیجیٹل۔ پچھلے سال کے مقابلے میں 8.9% مہنگائی میں اس سال اسی مہینے فروری میں اضافہ ہوا ہے، جو کہ اچھا خاصا ہے، اور اس میں بھی سینسٹیو پرائس انڈیکس اگر دیکھا جائے تو فوڈ انفلیشن یا انرجی وغیرہ میں اس کے باسکٹ کا کافی کنٹریبیوشن ہے۔ یہ مہنگائی کیوں ہو رہی ہے اور ڈفرینٹ کموڈیٹیز اور ڈفرینٹ سیگمنٹ کا اس میں کیا کنٹریبیوشن ہے، اس کو مینج اور گورن کیسے کیا جائے، اور واٹ از دا وے فارورڈ، اس کا حل کیا ہے، ان 4 چیزوں پہ آج ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پاتھ ویز میں ایک دفعہ پھر ڈاکٹر عابد قیوم سلیری، ان سے بات کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ویری وارم ویلکم۔ ہم نے ابھی دیکھا کہ یہ مہنگائی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے پچھلے سال کے مقابلے میں تقریباً 8-9% کا، تو کیا یہ کیوں ہو رہا ہے، کیا وجہ ہے اس کی؟ طاہر، اس میں کچھ چیزیں جو ہیں وہ تو گورنمنٹ کے کنٹرول سے بیانڈ ہے۔ جب ہم پچھلے سال 2020 کو دیکھتے ہیں تو اس میں ایک دم سے گلوبل ڈیمانڈ جو ہے وہ پوری دنیا میں لاک ڈاؤن کی وجہ سے سنک کر گئی تھی۔ کموڈیٹیز اینڈ سرٹنٹیز کی وجہ سے ان کی قیمت جو ہے وہ نیچے چلی گئی، ہاں بالکل باٹم پہ چلی گئی تھی۔ ایک تو یہ جو ریکوری اور وچ از اے گڈ سائن، اس کی وجہ سے دوبارہ سے اکنامک ایکٹیویٹی جب شروع ہو رہی ہیں تو چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں۔ میں صرف ناظرین کے لیے بتاتا چلوں کہ اکتوبر سے دسمبر تک انٹرنیشنل مارکیٹ میں چیزوں کی قیمتوں میں کس طرح سے اضافہ ہوا ہے۔ چند وہ چیزیں جو کہ پاکستان کے ساتھ ریلیٹ کرتی ہیں، جن کو پاکستان امپورٹ کرتا ہے۔ مثلا پیٹرولیم کو لے لیجئے، پیٹرول پروڈکٹس، تو پیٹرول پروڈکٹس آپ کو پتا کہ اکتوبر 2020 سے دسمبر 2020 تک ان میں 32% اضافہ ہو چکا ہے، اور جنوری فروری میں اس میں فردر اضافہ ہوا۔ تو یہ 1/3 سے زیادہ اضافہ ہو جانا پیٹرول کی قیمتوں میں 3 مہینوں میں، اور پیٹرولیم ہم امپورٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ آ جائیے اس پہ پام آئل پہ اور سویابین آئل پہ، یہ 2 امپورٹنٹ جو ہم امپورٹ انگریڈینٹ ہیں جو کہ ہم منگوا کے اور پھر سے کوکنگ آئل اور باقی بناتے ہیں۔ تو پام آئل کی قیمتیں جو تھیں وہ اکتوبر سے دسمبر 2020 میں ان میں 20% اضافہ ہوا ہے، اور سویابین آئل کو تو ایک دم سے آگ لگ گئی، 70% اضافہ سویابین آئل میں، کیونکہ سویابین آئل جو ہے یہ کوکنگ آئل کے علاوہ یہ پولٹری فیڈ میں بھی استعمال ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے پولٹری فیڈ آرٹیفیشنل وائٹنر یا دودھ چھودیں یہ بنتے ہیں، اس کی وجہ سے پولٹری فیڈ بھی مہنگی ہو گئی۔ اچھا، اس کے بعد آپ آ جائیے چینی، ہمیں بدقسمتی سے امپورٹ کرنا پڑی، تو ان 3 مہینوں میں جو ریفائنڈ شوگر ہے اس کی قیمت 5% بڑھ گئی۔ اچھا، اس کے بعد فردر آگے آ جائیے تو پلسز، دالیں بھی بدقسمتی سے ایگریکلچر کنٹری ہونے کے باوجود ہم جو چنا ہے وہ آسٹریلیا سے منگوا رہے ہوتے ہیں، دال چنا وہاں سے آ رہی ہوتی ہے، تو یہ دالیں ہیں 32% ان میں اضافہ ہوا ہے۔ اور چائے، اگین پاکستان از ون آف دا بگیسٹ امپورٹر آف کینین ٹی، چائے کی قیمت میں 7% اضافہ ہوا ہے۔ تو یہ ہے اس وقت گلوبل، یعنی وہ چیزیں جو کہ ہم امپورٹ کر رہے ہیں، اگر ہم ان کی قیمتوں کو دیکھیں تو ظاہر ہے کہ جب آپ کے انٹرنیشنل مارکیٹ میں اس طریقے سے ایک دم فلکچویشن آئے گی 3 سے 4 ماہ کے دوران، اور پاکستان ان چیزوں کو امپورٹ کر رہا ہوگا، تو پاکستان میں امپورٹ پرائس جو ہے وہ بھی بڑھ رہی ہوگی، پاکستان میں روپی کی ڈیپریسیشن کی وجہ سے بھی قیمتیں بڑھ رہی ہوں گی، اور وہ پھر امپیکٹ آگے پاس آن ہو رہا ہوگا۔ اب اگر میں دیکھتا ہوں پاکستان میں جو اس وقت ایئر آن ایئر قیمتیں بڑھ رہی ہیں، تو اگین آپ دیکھیے کہ فیبرری 2020 میں جب اس وقت کووڈ کا سٹارٹ ہوا تھا تو آپ کی بیس جو ہے وہ آہستہ آہستہ نیچے آنا شروع ہو گئی تھی۔ اب یہ ایئر آن ایئر کا کمپیریزن، منتھ ٹو منتھ کمپیریزن، یہ 2021 بڑا چیلنجنگ ہوگا ڈیٹا کے حوالے سے حکومت کے لیے، کیونکہ جب وہ 2020 کے سال کے ساتھ کمپیئر کیا جائے گا کسی بھی چیز کو، لیٹ سے آپ کا جو پیٹرول تھا مئی میں وہ 75 روپے لیٹر آ گیا تھا ایک دم سے گر کے، پوری دنیا میں پرائسز اس کی جب ڈاؤن ہوئی۔ اب اگر مئی 21 میں مئی 2020 کے پیٹرول کو آپ کمپیئر کریں گے تو شاید آپ کو اس میں لگ رہا ہوگا کہ یہ تو بہت زیادہ 100% اضافہ ہو گیا یا 90% اضافہ ہو گیا، تو ایک تو بیس لائن کا اس میں افیکٹ بنے گا۔ لیکن ہیونگ سیڈ اٹ کا یہ مطلب نہیں کہ ہر وہ چیز جو امپورٹ ہو رہی ہے صرف وہی مہنگی ہو رہی ہے۔ اگر میں پاکستان میں اس وقت دیکھتا ہوں پچھلے مہینے کے مقابلے میں، تو چکن کی قیمت، حالانکہ اب سیزن جو ہے وہ سردی کا ختم ہو رہا ہے، لیکن چونکہ اب آپ کے کووڈ ریسٹرکشن ختم ہو گئی تو چکن کی قیمت آپ کی کافی ڈاؤن رہی 2020 میں، چونکہ میسو جو لارج گیدرنگس تھیں ان پہ پابندی تھی، تو جو کمرشل کنزیومر تھا چکن کا
وہ اس طریقے سے چکن کو نہیں لے رہا تھا ہوٹلنگ میں, شادی بیاہوں میں, باقی چیزوں میں. اب چکن کی قیمت جو ہے اس میں اضافہ ہوا ہے 3.7%. فروٹس کی قیمت جو ہے 9.26% اس میں اضافہ ہو گیا ہے ایک مہینے میں. مختلف سبزیاں, ٹماٹر, آلو, پیاز کو چھوڑ کے ان میں اگین کو 9% کے قریب اضافہ ہو گیا ہے. جو آپ کے گرم مسالے ہیں 5.5% ان میں اضافہ ہو گیا ہے. چاول میں 1.2% اضافہ ہو گیا ہے. جیسا کہ میں نے کہا کہ پام آئل اور سویابین وہ انٹرنیشنلی ان کی قیمتیں بہت بڑی ہیں. پاکستان میں ابھی بھی 11.92% صرف اس میں اضافہ ہوا ہے. ہماری پچھلی سپلائز ابھی کچھ کام آ رہی ہوں گی, لیکن جو دسمبر میں ہم نے آرڈر پلیس کیے ہوں گے اس کا مطلب ہے کہ وہ اس سے مہنگے جائیں گے. اور یہی حال جو ہے وہ دالوں کے ساتھ ہوگا. دالیں جو کہ دنیا میں 32% مہنگی ہوئی ہیں, پاکستان میں اگر دیکھیں تو صرف 2 سے 4% ابھی تک مہنگی ہوئی ہیں. وہ بھی اسی وجہ سے کہ اسٹاک آپ کا پہلے سے آ گیا ہوگا. تو ایک تو جب تک اور اسپیشلی فوڈ اور پیٹرو کیمیکل پہ جب تک آپ کی امپورٹ پہ ریلائنس رہے گی تب تک یہ جو سینسیٹیو پرائسز ہیں ان کموڈیٹیز کی ان میں آپ کو ریلیف نہیں ملے گا. یہ بتائیے کہ یہ جو پیٹرولیم پرائسز ہیں یہ تو ہم ایک زمانے میں, مجھے نہیں پتا آپ کس طرح کرتے ہیں, ایک زمانے میں جاپان کاکٹیل اور سعودی لائٹ کے ساتھ ہم ایک پول کر کے پرائسز کا ہوتا تھا اور وہ گورنمنٹ ٹیکسیشن کا کٹ لے کے تو آگے دیتی تھی پیٹرولیم کمپنیز کا مارجن وغیرہ. وہ تو ابھی بھی ہوگا. تو پرائسز جو آگے بڑھ گئی ہیں ان کو گورنمنٹ نے ڈیلے کر دیے. اوگرا کی سمری یہی چیز مجھے یاد دلاتی ہے کہ شوکت عزیز کے وقت میں 60 روپے سے جب 100 روپے کا ہو گیا تو الیکشن کے چکر میں انہوں نے ڈیلے کیا اور بعد میں لوگوں نے کہا کہ ان کی وجہ سے ہوا, ہم وہ پچھلا دے رہے ہیں. تو اس کو کس طرح ایڈجسٹ کریں گے؟ دیکھیں یہ پلیٹ انڈیکس پہ آج کل جو ہے فیول وہ سارا بائی کیا جا رہا ہے. اب یہ فیبروری میں 2 دفعہ اوگرا نے سمری بھیجی, پرائم منسٹر نے اس کو ریفیوز کر دیا. اس وقت جو ہے جو آپ کی امپورٹڈ پرائس ہے اس پہ ریفائنری کاسٹ کے بعد کوئی 3-4 قسم کے اس پہ فلیٹ جو ہیں وہ چارجز پڑتے ہیں. اس پہ او ایم سی جو آئل مینوفیکچرنگ کمپنیز ہیں ان کا مارجن ہے 4 روپے پر لیٹر. اس پہ ڈیلر کا مارجن جو پیٹرول پمپس والے ہیں جو باقی ڈیلر ہیں کچھ 2.5-3 روپے ان کا مارجن آتا ہے. اس پہ ان لینڈ فریٹ کاسٹ جو ہے وہ آتی ہے اور اس پہ پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی آتی ہے. صرف میں ناظرین کو بتاتا چلوں کہ 2018 والا جو آخری بجٹ تھا پی ایم ایل این گورنمنٹ کا اس سے پہلے جی ایس ٹی زیادہ ہوتی تھی پیٹرول پہ اور لیوی جو تھی وہ کم ہوتی تھی. ایک بڑی اچھی چیز جو تھی وفاق کے لیے مفتیٰ صاحب نے کر دی کہ انہوں نے کہا کہ لیوی جو ہے اس کو 30 روپے پر لیٹر تک بڑھایا جا سکتا ہے, جی ایس ٹی کم کر دی. اور اس کی ٹیکنیکل ریزن ہے جو پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی ہوتی ہے وہ فیڈرل ڈویزیبل پول کا حصہ نہیں بنتی, وہ وفاق کے پاس رہتی ہے. جی ایس ٹی جو ہے وہ صوبوں کو واپس کرنا پڑتی ہے. تو اس وقت کیونکہ اب کی طرح اس وقت کرنچ تھا, وفاق کے لیے کرنچ تھا, تو انہوں نے ایک فارمولا وہ اچھا دے گئے. اب لیوی جو تھی جب آئل کی پرائس باٹم راک نیچے گئیں تو تب لوگوں نے کافی تنقید کی تھی کہ بھئی حکومت نے سارا امپیکٹ پاس آن نہیں کیا, صرف 75 روپے پر لیٹر تک کیوں رکھا. تو حکومت نے اس وقت لیوی جو تھی وہ کچھ اکٹھی کر لی سارا امپیکٹ پاس آن نہ کر کے. تو میرا اپنا خیال ہے جو میری بیک اپ اینول کیلکولیشن ہے تقریباً 30-40% اپنا ٹارگٹ جو تھا پچھلے 7-8 ماہ کا لیوی کا, حکومت اس سے زیادہ لیوی اکٹھی کر چکی ہے ڈیو ٹو جو پرائسز جب کم ہوئی تھی سارا امپیکٹ پاس آن نہ کر کے. تو اس لیے کچھ عرصے تک تو حکومت جو ہے وہ لیوی کم کر کے اس کو چلا سکتی ہے. ابھی جب پرائم منسٹر نے اسمبلی 2 دفعہ وہ منظور نہیں کی تو پھر یہ ہوا کہ فنانس نے اس کی جو پیٹرولیم لیوی تھی وہ کم کر دی تاکہ پرائسز جو ہیں وہ سٹیبل رہیں. یعنی امپورٹ پرائس تو بڑھتی جا رہی ہے. ابھی جو ہم پیٹرول استعمال کر رہے ہیں یہ وہ ہے جس کے سودے جنوری کے اینڈ میں پلیس کیے گئے ہوں گے, جنوری کے مڈ میں. تو جنوری میں جیسا کہ میں نے کہا کہ اکتوبر سے لے کے جنوری تک تو 40% پیٹرولیم پروڈکٹس کی قیمت بڑھ چکی تھی, تو وہ مہنگا ہے. آج کا ریٹ جو ہے وہ تقریباً $64 پر بیرل ہے. تو اور یہی آپ کو پیٹرول جو ہے دسمبر میں یہ $40-45 پر بیرل کے قریب, بہت فرق ہے. تو وہ فرق پڑتا جا رہا ہے. اور یہ اب چونکہ اکنامک ایکٹیویٹیز ریوائیو ہو گئی ہیں دنیا میں تو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید اپریل مئی تک 100 پہ چلا جائے گا, یہ $80 پر بیرل پہ چلا جائے گا. تو سمر میں اس کی کنزمپشن بھی زیادہ ہو جائے گی. تو اب حکومت کے لیے ظاہر ہے خاص حد سے زیادہ اس کی قیمتوں کو جو ہے روکنا, پاس آن نہ کرنا کنزیومر پہ, اس کا امپیکٹ پاسبل نہیں ہوگا. کچھ عرصہ تک تو وہ جو لیوی انہوں نے ایکسٹرا اکٹھی کی ہے اس کو ایز اے کویشن یوز کرتے رہیں گے, یوز کریں گے, لیکن اس کے بعد پھر یہ
पास ऑन होगा। ठीक है, यहाँ पर लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक के बाद हम डिस्कस करेंगे कि IMF कुछ और सजेस्ट कर रहा है ये लेवीज़ के बारे में, उसको किस तरह मैनेज किया जाए और आगे वे फॉरवर्ड क्या है। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। IMF ने तो अभी ये सजेस्ट किया है कि जो लेवीज़ और ओगरा और ये जो नेपरा वगैरह हैं इनको ऑटोनोमस किया जाए, जैसे एक ज़माने में स्टेट बैंक को किया गया था मॉनेटरी पॉलिसी के चक्कर में। तो ये तो प्राइम मिनिस्टर के पास या फेडरल गवर्नमेंट के पास जो क्वेश्चन है वो ख़त्म हो जाएगा, किस तरह मैनेज करेंगे? लेवीज का खैर क्वेश्चन जो है वो तो रहेगा। IMF ने ओगरा को ऑटोनॉमी की बात प्राइसेस पे तो ख़त्म हो गया ना। यानी ओगरा की ऑटोनॉमी की बात की है। IMF ने नेपरा की ऑटोनॉमी की बात की है कि इनको ऑटोनॉमस होना चाहिए, तो वो जो भी मार्केट रेट होगा उसके मुताबिक वो प्राइसेस जो हैं वो अपनी डिक्लेयर कर देंगे। हुकूमत के पास ये क्वेश्चन तो बहरहाल मौजूद रहेगा कि अपना लेवी में से जो क्वेश्चन है उसको कम कर दें, क्योंकि लेवी तो फाइनेंस डिपार्टमेंट ने, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस ने डिटरमिन करनी है ना, वो तो ओगरा ने नहीं करनी। ओगरा ने तो अपना रेट बताना है कि इस वक्त इम्पोर्टेड रेट जो है वो ये हो गया है, लिहाजा इसकी कीमत को बढ़ा दिया जाए या इसकी कीमत को कम कर दिया जाए। बट हैविंग सेड इट, जो आप ज़्यादा ये अदारों को ऑटोनॉमी देंगे और इसको मार्केट बेस करेंगे, जो कि एक अच्छी प्रैक्टिस है। डेफिनेटली एक्सचेंज रेट को मार्केट के साथ लिंक करना, इंटरेस्ट रेट को करना, इसको करना, लेकिन वो जो ट्रांजिशन है, ट्रांजिशन पेनफुल होगी और उस ट्रांजिशन के लिए फिर हुकूमत को देखना होगा कि हुकूमत टारगेटेड सब्सिडी रिजीम की तरफ कैसे जा सकती है। तो ओगरा और नेपरा की ऑटोनॉमी से एक चीज़ होगी, वो ये होगी कि जो मिडिल क्लास और अपर क्लास है उनको जरूर पिंच होगा। टारगेट आपने पहले भी उस दिन कहा था, टारगेटेड जो सब्सिडी है इसका क्या, क्रॉस सब्सिडी आप कह रहे हैं? देख, एक होती है क्रॉस द बोर्ड क्रॉस सब्सिडी, कि जो महंगे वाले से बड़ी गाड़ी और वो नहीं, वो तो क्रॉस सब्सिडी होगी ना। हाँ, क्रॉस नहीं। एक होता है अक्रॉस द बोर्ड सब्सिडी। आज अगर डीजल की कीमत नहीं बढ़ी और पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ी, तो जो 4400 सीसी वाला चला रहा है लैंड क्रूजर या जो बड़ी पराडो चला रहा है, और जो मोटर बाइक वाला है या चिंची वाला है, उन दोनों की अगर आप कंजम्पशन को देखें तो जितनी कंजम्पशन बड़ी गाड़ी की एक दिन की है उतनी उस बेचारे की 15 दिन की होगी। तो जो सब्सिडी का इम्पैक्ट है वो कहाँ पे गया? वो तो बड़े कंज्यूमर की तरफ गया ना, जिनके पास बड़ी गाड़ियाँ हैं, जिनकी कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है। तो टारगेटेड सब्सिडी से मुराद ये होती है, और ये इस वक्त कई मुल्कों में, ईस्ट एशिया में, लैटिन अमेरिका में ये चीज़ यूज़ हो रही है। कि उसकी मैं एग्जांपल आपको यूँ देता हूँ कि मेरे पास चिंची है, रिक्शा है, मोटर बाइक है, किसी CNIC पे वो रजिस्टर्ड है। नेशनल सोशियो इकोनॉमिक सर्वे इस वक्त हो रहा है, सास वेलबींग सर्वे, उसमें घर घर जाके लोगों का जो खुशहाली सर्वे है वो किया जा रहा है। अगेन वहाँ पे CNIC है। तो अब डाटा को ट्रायंगुलेट करके देखा जा सकता है कि मैं NSCR सर्वे पे कहाँ पे हूँ, मेरे पास एक मोटरसाइकिल है या मेरे नाम पे 100 मोटरसाइकिल्स हैं, और टेलकोज के ज़रिए मुझे डायरेक्ट कैश जो है मेरे वो महीने के एंड पे दिया जा सकता है, जो भी एक फ्लैट रेट पे हो। तो बजाय इसके कि अक्रॉस द बोर्ड सब्सिडी सबको दी जाए, रेट फ्यूल का वही रखा जाए, लेट से 120 रुपये पर लीटर है, 130 रुपये पर लीटर है, लेकिन उसके बाद जो मोटरसाइकिल ओनर है, जो रिक्शा ओनर है, जो चिंची ओनर है, जिनकी गाड़ियाँ पुराने मॉडल की हैं, छोटी गाड़ियाँ हैं, उनको आप डायरेक्ट पेमेंट कर दें कैश ट्रांसफ़र के ज़रिए कि जी ये आपका इतना पर एनम जो है पर मंथ आपका यूजेज बनता है, इतने पैसे हुकूमत आपको दे रही है। इसी तरीके से गंदम पे, आटे पे क्रॉस द बोर्ड सब्सिडी देने की बजाय अगेन इसी डाटा टेक्नोलॉजी यूज़ करते हुए इसको टारगेट करके किया जा सकता है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये बताएं वे फॉरवर्ड के, व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड? क्योंकि आलमी सतह पे भी चेंज हो रहा है, यहाँ पे भी इम्पैक्ट होगा, पाकिस्तान खुद भी तब्दील हो रहा है, व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड? देखिए, वे फॉरवर्ड ये है कि हमें इस वक्त थोड़ा सा, एक तो अपने जो प्रोडक्शन कंजम्पशन पैटर्न्स हैं उनको रिव्यू करने की ज़रूरत है। दूसरा ये है कि हमें इंपोर्ट रिलायंस जो है इन 2-3 जो आपकी मेजर कमोडिटीज़ हैं, पेट्रोकेमिकल्स है, उस पर इंपोर्ट रिलायंस को कम करना होगा, रिन्यूएबल की तरफ जाना होगा। अगर पाकिस्तान एक ऐसे खत्े में वाक़या है जहाँ पे कि सूरज तकरीबन 9 महीने ऑन एन एवरेज आपको सनलाइट मिलती है, तो फिर आप क्या चीज़ माने कर रही है आपको कि आप सोलर एनर्जी पे ना जाएं और फिर उसी सोलर एनर्जी से अपनी गाड़ियाँ चार्ज ना करें, पेट्रोल से डिपेंडेंसी कम करें, डीजल से डिपेंडेंसी कम करें। इसी तरीके से कौन सी चीज़ हमें माने कर रही है कि हम यहाँ पे ऑयल सीड क्रॉप्स जो है उनको प्रमोट ना करें, या हम दालें जो हैं वो उनको प्रमोट ना करें।
تو تھوڑا سا ہمیں ایگریکلچر پہ فوکس کرنا ہوگا اپنا ایگریکلچر امپورٹ بل کم کرنے کے لیے, اور تھوڑا سا رینیویبل انرجی پہ فوکس کرنا ہوگا اپنا پیٹروکیمیکل امپورٹ بل کم کرنے کے لیے. نہیں لیکن یہ تو مڈ ٹو لانگ ٹرم ہے, تو یہ آپ کا مڈ ٹو لانگ ٹرم سولوشن ہی ہوگا. شارٹ ٹرم سولوشن کوئک فکس کوئی نہیں ہے. دیکھیے کوئک فکس اس سارے سینیریو میں کوئک فکس یہی ہے کہ آپ آہستہ آہستہ ٹارگیٹڈ سبسڈیز کی طرف جاتے جائیں, بٹ اگین دیٹ از ناٹ دا سولوشن. تو اصل چیز تو یہ ہے کہ آپ اس ڈپینڈنس جو ہے اس کو کم کرنے کی کوشش کریں. بالکل ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ. آج کے لیے اتنا ہی, اور آئی ہوپ کہ آفیشیل سیکٹر میں, پبلک سیکٹر میں یا گورنمنٹ سارے مل کے اگر یہ دیکھیں گے تو وہ اس طرف سوچیں گے. آئندہ نیکسٹ ویک یا آئندہ پروگرام میں پھر ہم ڈسکشن کریں گے اسی قسم کے. ہمارے ساتھ رہیے.